الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، رمضان مبارک ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک سوال آیا تھا 2-3 دن پہلے، فرصت ذرا میسر کم تھی، آج فرصت مل گئی تو آج انشاءاللہ اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ ایک دوست نے سادہ سا سوال یہ پوچھا تھا کہ رمضان کس طرح گزارنا چاہیے، تو میری گزارش یہ ہے کہ 3 ڈائمنشنز میں 3 طریقے سے ہمیں رمضان گزارنے پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ پہلا رویہ، بیہیویئر۔ رمضان میں جتنے بھی ہم مشکل مزاج ہوں، میرے جتنے بھی کیوں نہ ہوں بھلے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو ریاکشنز ہوتے ہیں وہ ہم ذرا مہذب رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں اگلے کا، بات نہیں بڑھاتے بلا وجہ۔ اور وہ جو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی آپ سے بد زبانی کرے، اس کا مفہوم یہ ہے رمضان میں، روزے میں تو آپ اسے بتائیں میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو جنرلی ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ رمضان میں ہم یہ بیہیویئر اپنا نرم رکھتے ہیں نسبتاً عام دنوں کے۔ تو پہلا تو کام یہ کرنا ہے کہ اس نرمی کو مزید بڑھانا ہے۔ رمضان میں جو بھی ہم کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور بڑھائیں۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم رمضان تھوڑا تھوڑا بڑھاتے جائیں گے تو ایونچولی انشاءاللہ یہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا کام جو بہت ضروری ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے باقی دنوں میں۔ اگین شاید وہ لیول نہیں رہے گا لیکن رکھنا ضرور ہے تاکہ اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں۔ اس میں ایک خوبصورت بات پچھلے دنوں پروفیسر صاحب نے فرمائی، وہ یہ کہ جب آپ جن چیزوں میں مشتل ہوتے ہیں عام طور پہ یا سخت جواب دیتے ہیں وہ آپ کے پیٹرنز ہوتے ہیں۔ تو رمضان میں چونکہ ہم جواب نہیں دیتے تو ہمارے لیے آسان ہوگا پتہ کرنا کہ کیا پیٹرنز ہیں جن میں جا کے ہم پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں یا مشتل ہو جاتے ہیں یا سخت جواب دیتے ہیں۔ باقی کے مہینوں میں بعد از رمضان ہمیں پھر ان پیٹرنز کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہمیں جہاں لگے کہ وہ پیٹرن پہ چڑھ رہے ہیں وہاں رک جانا، کیونکہ یہ جو تمام اگین رسول اللہ کی حدیث جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، غصے میں بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہوں تو کھڑے ہو جائیں، پانی پی لیں، وہ تمام اسی پیٹرن کے حوالے سے ہیں۔ جب غصہ آنا شروع ہو رہا ہوتا ہے، جب آ چکا ہوتا ہے، پھر تو بہت مشکل ہے اس غضب پہ قابو پانا۔ تو 2 چیزیں سیکھنی ہیں، ایک تو جو بھی ہماری نرمی ہے رویوں کی، بیہیویئر کی، اس کو بڑھانا ہے، اور وہ چیزیں جو ہمارے بیہیویئر کو خراب کرتی ہیں ان کے پیٹرنز کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، تاکہ بعد رمضان میں اس حساب سے ہم ان پیٹرنز کو فالو کر سکیں۔ جہاں ہمیں لگے کہ آج تو جو صورتحال بن رہی ہے وہیں آپ رک جائیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مثال دیتا ہوں، میرے ساتھ دفتر میں اگر کوئی لوگ غلط معلومات میرے سامنے پیش کریں اور جواب دہی کرنے پہ بجائے غلطی تسلیم کرنے کے ان غلط معلومات کو اس سے بھی غلط دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کریں تو پھر میں مشکل ہو جاتا ہوں۔ تو مجھے پیٹرن پتہ لگ گیا کہ یار غلط معلومات کے بعد بات ہتھے سے نکل جاتی ہے، تو میں پھر یہ کروں اور کرتا ہوں کسی حد تک۔ اچھا، جب اس نے غلط معلومات دی، میں نے پوچھا یہ کیوں غلط ہے، اس نے غلط توجیہ کرنی شروع کرتا ہے، بھائی تم رہنے دو، آپ جائیں، میں دیکھ لیتا ہوں، مجھے پتا ہے اس کے بعد یہ بڑھاتا جائے گا اور مجھے اشتعال آتا جائے گا۔ تو پہلا کام تو بیہیویئر کا ہے۔ دوسرا جو کام ہے وہ روٹین کا ہے۔ اب انگریزی بولنی پڑتی ہے کیونکہ کچھ لفظ ایسے ہیں جن کے بہترین مطالب جو انگریزی سے ادا ہوتے ہیں۔ اردو میں الفاظ ہیں لیکن ہمارے عام لوگ اب اس سے اس طرح فیملیئر نہیں رہے، اس طرح واقف نہیں رہے۔ روٹین رمضان میں ہمارا جنرلی روٹین بہتر ہوتا ہے ہم لوگوں کا۔ میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا کہ سحریاں کھانے لوگ باہر کیوں جاتے ہیں اور دیر سے کیوں اٹھتے، اس کو چھوڑ دیں۔ میں تو ایک ہیلدی لائف سٹائل کے حساب سے روٹین کی بات کر رہا ہوں۔ ہم وقت پہ اٹھتے ہیں، بہرحال سحری کھاتے ہیں، نمازیں عام طور پہ مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، ایک خاص ڈسپلن ہم فالو کرتے ہیں اوقات کا۔ تو میرا اس میں بھی خیال ہے کہ اس کو اور بہتر کر لیا جائے۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ اگر اٹھے ہیں فجر میں تو کوشش کریں کہ وہ وقت فضول وقت ضائع کرنے کے بجائے ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی مسجد جا کے نماز پڑھیں، اور وہ جو مسجد آنے جانے کا وقت ہے وہ روٹین بن جائے گا جب، تو ایونچولی آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں سے بے شمار روٹین، بہت زیادہ حصہ روٹین کا
آپ بعد رمضان بھی جاری رکھ سکتے ہیں، جس میں سر فہرست فجر اور عشاء مسجد جا کے پڑھنا شامل ہے۔ عام دنوں میں بھی جو لوگ ملازمت کرتے ہیں وہ بھی کسی حد تک، اور جو کام کرتے ہیں ان کے پاس تو بہت لبرٹی ہوتی ہے، فجر پڑھ کے آگے بے شک سو جائیں اگر آپ کی نیند کا معاملہ ہے، رات کو کوشش کریں جلدی سوئیں۔ تو جو روٹین ہمارا خراب ہوا ہوتا ہے، ہم وہ ایک مہینے جو کرتے ہیں اس میں سے بھی کچھ حصہ لیں، اور عام دنوں میں بھی یہ اپنے سونے جاگنے کے اوقات، کھانے پینے کے اوقات ان کو بہتر کریں، جو ہماری صحت، جسمانی صحت کے لیے بھی اچھے ہیں اور ہماری روحانی صحت کے لیے بھی اچھے ہیں۔ تیسری چیز عبادات اور اذکار۔ اب جب ہم قرآن میں ذکر کرتے ہیں رمضان کا، تو اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے کا اور قرآن کا ایک تعلق ہے۔ تو پہلے تو فرض پورے کرنے تاکہ میں دوبارہ لوں گا قرآن میں جب اللہ تعالیٰ، اور تیسرا طریقہ ہے عبادات اور اذکار۔ عبادات میں سب سے پہلے تو فرائض پورے کرنے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، فرض نمازیں وقت پہ ادا کریں، کوشش کریں مسجد جا کے ادا کریں۔ اگر کوئی ایسی بنائی ہے کہ مسجد میں نہیں جا پا رہے، گھر میں مہمان آ گئے ہیں، افطار ہے، گھر میں جماعت کا اہتمام کر لیں اور اس کو کیری آن کریں رمضان کے بعد بھی۔ 2 بندے بھی ہوں تو جماعت ہو جاتی ہے۔ ہمارے بھی ایک دوست ابھی انڈونیشیا سے ہو کے آئے ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے زیادہ بار جماعت نمازیں وہاں پڑھی ہیں، کیونکہ وہاں میں مسجد میں اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو پیچھے سے کوئی بندہ آ کے کندھے پہ ہاتھ لگاتا ہے اور میرے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ مسجد چلے جائیں تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں جا پا رہے کسی بھی وجہ سے، آپ کو میری طبیعت پتہ ہے، میں خام خواہ کا اصرار نہیں کرتا، تو گھر میں بھائی 2 بندے بھی ہیں، میاں بیوی بھی ہیں، تو جماعت کی نماز کر سکتے ہیں۔ تو پہلے تو فرائض ادا کریں۔ دوسرا اذکار۔ اذکار میں سر فہرست قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن میں ہی فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن اور رمضان کا تو ویسی تعلق ہے آپس میں۔ قرآن پڑھیں، خود سنیں نہیں کسی سے، اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ کو اتنی فرصت ہے کہ آپ سننے بھی چلے جاتے ہیں۔ قرآن خود پڑھیں، کوشش کریں گنتیوں میں نہ پڑھیں کہ میں 4 سپارے پڑھتا ہوں، میں 6 سپارے پڑھتا ہوں، میں 2 قرآن ختم کیے۔ ایک دفعہ بھی اگر ہم رمضان میں تمام قرآن سمجھ کے پڑھ لیں، ترجمے سے پڑھ لیں، تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمیں سمجھ آ جائے گی پروردگار ہمارے سے کیا بات کر رہا ہے۔ اس سے آگے کیا لے کے چلنا ہے، وہی جو میں نے پہلے کہا، کچھ نہ کچھ آگے لے کے چلیں۔ فار ایگزامپل، کم سے کم یہ ہے کہ وہ صورتیں جو ہم عام طور پہ نمازوں میں پڑھتے ہیں ان کے ترجمے ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے، تاکہ ہم نماز میں کھڑے ہوں، ہمیں پتا ہوں مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ منیمم ہے جو لے کے آگے بھی چلنا ہے۔ دوسرا منیمم یہ ہے کہ پھر کوئی روٹین بنا لیں۔ اب اگر رمضان میں ہم روزانہ 1 سپارہ پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، تو غیر رمضان میں بعد رمضان 4 آیتیں، 6 آیتیں، 8 آیتیں، 10 آیتیں پڑھیں۔ 3-4 بار جب ہم یہ پڑھ لیں گے تو پھر قرآن کا وہ معجزہ ہماری زندگیوں میں آئے گا، جس کو شفا کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ کہ قرآن ایک شفا ہے، وہ شفا روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، تب وہ معجزہ آئے گا۔ تو یہ دوسرا کام ہے کہ قرآن ریگولر پڑھیں روزانہ، اور سمجھ کے پڑھیں، اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی پڑھائیں، اور اس کو آگے لے کے بھی چلیں۔ اس کے بعد پھر جو وقت بچتا ہے اس میں بے شمار اذکار ہیں، جو پڑھیں آپ۔ کوئی تسبیحات کسی نے کسی سے لی ہوئی ہیں وہ پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پہ جائیں گے، اس کا لب الباب یہ ہے کہ اگر صرف درود شریف پڑھتے رہیں تو وہ کافی ہے تمام معاملات کے لیے، دنیا کے بھی اور دین کے بھی۔ تو یہ 3 گزارشات تھی، سمری کر دیتا ہوں۔ بیہیویئر اور بہتر کریں اور ان کو بعد رمضان میں لے کے جائیں، روٹین اور بہتر کریں اور اس کو بعد رمضان میں لے کے جائیں، فرض عبادات اور قرآن ان کو ریگولر بنائیں۔ اللہ نے نماز وقت پہ فرض کی ہے، اسی وقت پڑھنی ہے، اس میں بے شمار رخصتیں ہیں، وہ ضرور لیں۔ وقت پہ نہ پڑھنے میں رخصت نہ لیں، قضا کر کے نہ پڑھیں۔ میرے نزدیک تو مولانا اسحاق صاحب یہ فرماتے تھے بائی دا وے، قضا نماز تو نالائکی ہے۔ بھائی جب آپ بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، لیٹے پڑھ سکتے ہیں، آدھی پڑھ سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، پھر قضا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وقت پہ نماز پڑھیں۔ رخصت لینی ہے تو تفصیلات میں لیں کہ میں نوافل نہیں پڑھ رہا، میں قصر پڑھ رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
اللہ ہم سب کو اس رمضان سے اس طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے جس طرح اس کا حق ہے۔ ایک اس سے آخر میں دعا یاد آ گئی کہ رمضان میں افطار کا وقت جو ہے وہ خاص طور پہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت یہ دعا میری طرف سے میرے حق میں بھی کریں، اپنے حق میں بھی ضرور کریں کہ اللہ اس رمضان میں ہم سے تمام اعمال، افعال، عبادات ویسی کروا جیسی تجھے پسند ہے، اور اگر ہم سے ویسی نہیں ہو پا رہی تو ہمیں توفیق دے، اور اس کے بعد بھی اگر ہماری انسانی نفسی کمزوری کی وجہ سے کوئی خامی کوتاہی رہ گئی ہے، اس کو اپنی جناب سے دور کر کے ان کا ویسے ہی قبول کر جیسے تجھے پسند ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔